کٹوائے؟ جناب خدیجہ سے کہا کہیں پھینکوا دیں. بی بی نے ایک ریشمی رومال میں باندھ کے رکھ دیے. کچھ دن گزرے, یاد نہیں رہا بی بی کو. کچھ دن کے بعد کسی کام سے اسی الماری کے قریب گئی, کھولی وہ پوٹلی نظر آئی ریشمی رومال. اچھا اس میں تو سرکار کے ناخن تھے. سرکار گھر نہیں تھے. یاد آئی رسالت کی, چلو ناخن کی زیارت کر کے یاد محمدی کو تازہ کر لوں. کھول کے دیکھا ناخن نہیں تھے, سارے کے سارے در بن چکے تھے. جی تو یہ فاضل چیزیں ہیں. اسی لیے میں نے کہا ہے اس کی ایک ایک شے موجودہ ہے. بدن سایہ نہیں رکھتا. اور نقوی صاحب علماء نے دفتر کے دفتر سیاہ کر ڈالے کہ کیوں نہیں تھا سایہ. میں نے صرف اسی حقیقت پر بھی خمسے پڑھ ڈالے کہ سایہ کیوں نہیں تھا. ہاں کسی کو کچھ نظر آیا, کسی کو کچھ. یہ کبھی, کیونکہ یہ خمسہ سائے پر نہیں. ہاں یہ اور تم حیران ہو رہے ہو امجد. زیادہ تو میں چلو دعویٰ نہیں کر سکتا, 15-20 خمسے تو میں صرف سائے کی حقیقت پہ الحمدللہ پڑھ سکتا ہوں. ہاں اور اسی پہ بحث کر سکتا ہوں کہ میرے رسول. میں یقیناً برادران اہل سنت میں سے بھی کچھ لوگ موجود ہیں, ان کے لیے آپ ہی کے ایک عالم کا ایک جملہ کہہ کے آگے کا سفر کرنا چاہ رہا ہوں. علامہ زرقانی, مشہور عالم اہل سنت کے. ہاں انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے پیارا سا کہ کیوں نہیں تھا رسول کا سایہ. محمد اللہ انہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ظل اللہ وَأَنَّ الظِّلَّ لَا يَكُونُ لَهُ ظِلٌّ. وہ کہتے ہیں چونکہ رسول اللہ کا سایہ تھا اور سائے کا سایہ نہیں ہوتا. جو زندگی میں مجھے 50 سال ہو گئے سنتے ہوئے پتہ لگا کہ سایہ کیوں نہیں. جی لیکن نقوی صاحب اسی ممبر کی قسم, مجلس کی قسم, مومنین کے ایمان کی قسم, حقیقت اس سے کہیں آگے ہے. کیوں نہیں میں ایک مولانا ایک دلیل دے کے آگے گزر جانا چاہتا ہوں, صرف ایک. اچھا ورنہ میں یہی الجھ جاؤں گا. چلیں جی, خود اللہ کا سایہ تھے, خود نور الہی تھے, اس لیے سایہ نہیں تھا. کپڑوں کا تو ہونا چاہیے تھا. مگر لباس ارادے اس کی ذات معجزہ, اس کے صفات معجزہ, اس کے افعال معجزہ, اس کے جواہر معجزہ, اس کے عوارض معجزہ, اس کی طبیعت معجزہ, اس کی طینت معجزہ, اس کی جبلت معجزہ, اس کا ظاہر معجزہ, اس کا باطن معجزہ, اس کا کل معجزہ, اس کی جز معجزہ.
اس کا ایک ایک سینٹی میٹر معجزہ، کیونکہ یہ ذات خود برہان الہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ اچھا نقوی صاحب، ظہیر بھائی، کتنی کراہت آمیز اور توہین آمیز حقیقت ہے کسی پر تھوک پھینک دینا، زمین پہ بیٹھ کے کہہ دینا آسان ہے، میں رسول جیسا، رسول مجھ جیسا، اس کی تھوک معجزہ۔ نہیں سمجھ میں آ رہی میری بات؟ نہیں سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ہے نا؟ میں صرف لعاب رسالت کے کرشمے بتانا شروع کر دوں، رات ختم ہو جائے گی۔ جابر کہتا ہے یا رسول اللہ ہمارے کنویں کا پانی اتنا کڑوا ہے کہ اتنا تما بھی تلخ نہیں ہوتا۔ فرمایا ایک گلاس میں پانی لے آؤ، لائے، تھوڑا سا لعاب دہن اس میں ڈالا، کہا کنویں میں ڈال دو، شہد اتنا میٹھا نہیں ہوتا جتنا ہو گیا۔ نہیں، میں نہیں جانتا کہ آپ کیوں اچھل رہے ہیں، کیوں داد دے رہے ہیں، آپ کے چہرے کیوں کھل گئے ہیں۔ سوچنا ضرور تھا، تلخ ہو گیا رش کے اصل، شہد سے بھی احلی من الاصل، شہد سے بھی میٹھا، تینت بدل گئی۔ پانی کی صورت نہیں، سیرت بدلی۔ پانی کا ظاہر نہیں، حقیقت بدلی، جبلت بدلی۔ گھروں میں جا کے سوچنا ضرور، جس رسول کا لعاب جبلت بدل سکتا ہے، اس کا خون کیا کیا بدل سکتا ہے۔ میں راضی ہوں، تم سے کہو تو اب جاؤں۔ ماشاء اللہ کہ یہی مطلب ہے کہ جاؤ۔ اچھا، یہ آپ نے سمجھ لیا، اور چونکہ میں نے اپنی سطح سے بھی کچھ نیچے آ کر آپ کو بتانا ہے حقیقت محمدیہ، حالانکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں حقیقت محمدیہ کو کائنات میں جاننے والے صرف دو ہیں،